السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج بدھ ہے 18 مارچ 2026، جب اللہ صبح خصوصی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دو ہی موضوعات اور انتہائی اہم۔ ایک، جناب علی لاریجانی کی شہادت۔ اسرائیل نے ان کو کہاں، کیسے، کس معلومات کی بنیاد پہ ٹارگٹ کیا، یہ برطانوی اخبار نے ہوش ربا حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ ان کے ساتھ کون تھا، یہ بھی اہم۔ اور پھر اس کے علاوہ ایرانین ذمہ داروں میں سے ایک اور بڑی اہم شخصیت ہیں، ان کی شہادت کی بھی خبر آج کے ملی ہے۔ جواب اب ایران کیا دے گا، کیا اعلان کر رکھا ہے؟ علی لاریجانی ایران کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بالخصوص اس جنگ میں کیوں انتہائی اہم تھے، یہ وہ پہلو جس پہ بات کم ہو رہی ہے۔ دوسرا، اگر یہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، ایرانین رہنماؤں کو چن چن کے ختم کیا جا رہا ہے، تو اس بھیانک جنگ کے نتیجے میں امریکہ اور اس کے اتحادی، ان کے بیچ بھی پھوٹ پڑ رہی ہے، اور ساتھ امریکہ میں پتے جھڑنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی خاص معتمد، کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر جو شخص تھے، جو ان کا خود منتخب کردہ تھا، وہ بھی استعفیٰ دے گیا کہ میں جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اس کے استعفے میں کیا لکھا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے علی لاریجانی صاحب، انتہائی افسوسناک یہ واقعہ تھا۔ رات گئے، ایران نے کوئی 2-2:30 بجے کے آس پاس اس کی تصدیق کی۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے، اس کے سیکرٹری تھے علی لاریجانی صاحب۔ ان کے بیٹے ہیں مرتضیٰ لاریجانی، وہ اور ان کے ڈپٹی سیکیورٹی آفیسر ہیں علی رضا، یہ ان کے ساتھ تھے، اور ان کے محافظوں کا ایک گروپ تھا، وہ ان کے ساتھ تھے۔ یہ تہران کے قریب شہادت ان کی ہوئی۔ پاسداران انقلاب نے اس کی تصدیق کی۔ بسیج کمانڈر جو ایک فورس ہے ان کی، غلام رضا سلیمانی، وہ بھی شہید ہوئے۔ بسیج ملیشیا جو ہے، یہ 10 لاکھ اہلکار ہیں اس کے وہاں پہ ایران میں، اور اس کا کام امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، اور یہ پاسداران انقلاب کے انڈر ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 اہم شخصیات جو ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ ڈیلی میل ہے برطانیہ کا اخبار، جس نے ایک بڑی ہوشربا سٹوری چھاپی کہ اصل میں اسرائیل ایران تک کیسے پہنچا، اسرائیل جو ہے وہ علی لاریجانی صاحب تک کیسے پہنچا۔ یہ بتاتے ہیں کہ سرپرائز وزٹ پہ گئے ہوئے تھے اپنے ایک اپارٹمنٹ میں علی لاریجانی صاحب، اپنے سن کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اور ڈیفیکٹو ہیں یہ، ایران میں صدر سے زیادہ پاورفل ہیں۔ اتوار رات کا منصوبہ تھا در حقیقت اسرائیل کا ان کو شہید کرنے کا۔ آخری لمحات میں اس منصوبے کو روک دیا گیا، اور پھر سوموار کی دوپہر، یعنی آج میں بدھ کو مخاطب ہوں، تو سوموار کی دوپہر 2 دن پہلے اہم خفیہ انہیں معلومات ملی، کیونکہ جگہ جگہ موساد کے ایجنٹس، ابھی پچھلے دنوں ایران نے 500 موساد کے ایجنٹس پکڑے تھے، اور پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ جو معلومات آئی اسرائیل کے پاس، وہ یہ تھی کہ یعنی یہ جا سکتے ہیں ایک ہائیڈ آؤٹ کی جانب اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی روایتی رہائش گاہ کے علاوہ۔ وہاں یہ پہنچے تہران کے نزدیک، تو اس کے بعد وہاں حملہ ہو گیا۔ چینل 12 اسرائیل کا، اس نے اس کی تصدیق کی۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اب تک جناب آیت اللہ خود وہ شہید ہو چکے، علی شام خانی وہ شہید ہو چکے، محمد پاکپور صاحب، علی لاریجانی صاحب، عزیز نصر اللہ صاحب، اور محمد شیراز۔ تو لیڈرشپ جو ٹاپ کی ہے، وہ شہید کر دی گئی۔ مقصد کیا ہے، یہ ضروری کیوں تھے، اہم کیوں تھے، یہ بات بھی میں آپ سے کر لوں۔ اسرائیلی اخبار اگر ان کی شہادت پہ، ہارٹس، وہ اگر یہ سرخی نکالے کہ رuthless لیڈر اینڈ بریلینٹ فلاسفر، ایرانس پاورفل مین، موسٹ پاورفل مین، تو یہ ایک بریلینٹ فلاسفر بھی انہیں مان رہے ہیں، موسٹ پاورفل شخص بھی مان رہے ہیں، اور اسرائیلی اخبار ان کی اس بہادری کا اعتراف کر رہا ہے۔ یہ اس لیے اہم تھے کہ یہ جوہری مذاکرات کار تھے۔ یہ اس لیے اہم تھے کہ فلاسفر تھے جرمن، جو فلاسفر ہیں کانٹ، ان کے اوپر کام بھی کیا ہوا ہے، پوری دنیا گھومی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے اہم تھے کہ یہ واحد شخص اب بچ گئے تھے جو مذاکرات کر سکتے تھے اور مذاکرات کی راہ ہموار کر سکتے تھے۔ لیکن اسرائیل نے ٹارگٹ کیوں کیا؟ یہ ہے تجزیہ۔ اسرائیل نے ٹارگٹ اس لیے کیا کہ اسرائیل ابھی بھی رجیم چینج آپریشن کے اوپر کاربند ہے کہ تمام قیادت ہٹانی ہے۔ ان کی شہادت سے اسرائیل ٹرمپ کو بے بس کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص باقی بچ گیا تھا جس سے بات ہو سکتی ہے، تو اسے بھی انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا، تاکہ ٹرمپ کے پاس جنگ واپس کرنے کا، جنگ ختم کرنے کا کوئی مارجن نہ رہے۔ تو یہ بڑی باریک چال ہے۔ ثبوت اس کا ہمیں ملتا ہے، جو آج استعفیٰ بھی کل آیا رات گئے ان کا، جو کینٹ ہے ان کا، جوزف کینٹ انہیں کہتے ہیں، یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈائریکٹر ہیں وہاں پہ امریکہ میں، اور انہوں نے استعفیٰ دیا۔ یہ اہم اس لیے ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ٹرمپ کا اپنا چنا ہوا، وہ جنگ کے خلاف احتجاجاً استعفیٰ دے، تو یہ ایک چپیڑنی ہے گیتو ہور کیے گئے۔ یہ جو صاحب ہیں، ان کو گزشتہ جولائی میں غالباً امریکی سینٹ نے ٹرمپ کی جانب، ٹرمپ پہلے نامینیٹ کرتا ہے ایسے عہدوں پہ لوگوں کو، پھر اس کے بعد جو ان کی منظوری ہوتی ہے
امریکی سینٹ سے، تو ان کی پچھلے جولائی میں منظوری ہوئی، اور اس کے بعد ٹرمپ اس کا بڑا فین تھا۔ یہ ٹرمپ کی 2016 کی پالیسیاں، 2020 کی اور 2024 کی انتخابی پالیسیوں کا بڑا حامی شخص تھا۔ تو اس نے یہ جب استعفیٰ دیا تو استعفیٰ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک تو جواز نہیں تھا اس جنگ کا جو ایران کے خلاف شروع کی ہے، اور ہمیں ایران سے کوئی فوری خطرہ بھی نہیں تھا۔ در حقیقت ہم اسرائیل کی وجہ سے اس جنگ کا حصہ بنے، اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں جھونکا ہے۔ اگر ٹرمپ کا ایک انتہائی معتمد، انتہائی اہم ادارے کا سربراہ یہ شخص بات کرے استعفیٰ دیتے ہوئے، تو اس سے بڑا آئینہ اور کیا ہے ان بدبختوں کے لیے۔ آگے ٹرمپ نے جب اسے پتہ چلا، کہتا ہے میں تو اچھی طرح جانتے نہیں تھا اسے، بیان اس کا میں نے پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کا جانا ہی بہتر تھا، اور ساتھ اس نے کہا کہ اس کو معلومات بھرپور نہیں تھی، یہ معلومات نہیں رکھتا تھا، غلط کہہ رہا ہے جو بھی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ اس شخص نے اپنے استعفے میں لکھا، یہ بڑا کمپیٹنٹ افسر تھا، امریکی فوج کے لیے سرو کر چکا ہے، 11-12 محاذوں پہ ڈٹا رہا ہے، اور گولڈ سٹار شوہر کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شام میں داعش کے خلاف لڑتے ہوئے اس کی بیوی جاں بحق ہوئی تھی، اس کا نام شینن تھا۔ تو اس نے کہا یہ اسرائیل کی وجہ سے ہم جنگوں میں میں اور میری بیوی تعینات رہے، اور وہ تو اس میں ماری گئی، اور میں اس کا شوہر ہوں، وہ بھی اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے ہوا۔ اور اس نے کہا میں حمایت نہیں کر سکتا اس جنگ کا، کیونکہ اگلی نسل کو جنگ میں دھکیلنا پرلے درجے کا برا آئیڈیا ہے، امریکی عوام کو اسے کوئی فائدہ نہیں، اور امریکہ کو بدلے میں اس کے فوجی جاں بحق ہوئے ملیں گے۔ ٹکر کارلسن جو نامور امریکی تجزیہ نگار ہے، اس کا ایک 2024 کا انٹرویو جنوری میں اس شخص کے ساتھ ہوا جس نے ٹرمپ کی سرکار کو چھوڑا ہے۔ تو اس انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ اگر جنگ انہوں نے کی تو وار ول بی ویری ویری بلڈی، بہت خونی جنگ ہوگی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ تو یہ پہلے سے ہی یہ جانتا تھا، اس نے یہ استعفیٰ دیا۔ اب اس کو امریکی اخبارات نے لکھا ہے بومب شیل، بہت بڑا بومب شیل ہے جو اس کے استعفے کے بعد آیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پتجڑ جو ہے یہ اب جاری رہے گی۔ میری رات گئے کچھ امریکہ میں بیٹھے دوستوں سے جو اہل صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا دس از دی بگننگ آف این اینڈ، آغاز ہے یہ اختتام کا۔ اب آپ دیکھیں کہ کئی لوگ جو جنگ کے مخالف تھے وہ استعفیٰ دیں گے۔ آگے مڈ ٹرم بھی آ رہا ہے، ٹرمپ کی پاپولیرٹی بھی گری ہوئی ہے، اور پھر سپریم کورٹ نے بھی ٹیرف پہ ٹرمپ کو ٹھیک ٹھاک دھچکا دیا ہوا ہے، رئیس کثر جو شٹ ڈاؤن ہوا ہے گورنمنٹ کا وہ بھی ہے۔ تو ان 3-4 معاملات کو آپ ملائیں اور جنگ میں جھونکی جا رہا ہے تو اب پتے اور گریں گے۔ یہی نہیں بلکہ جو نیٹو نے بالخصوص ہاتھ کیا ٹرمپ کے ساتھ، یہ دوسرا ثبوت ہے۔ یہ ایران اگر ڈٹ کے نہ کھڑا رہتا تو نہ نیٹو پیچھے ہٹتا، نہ گلف ممالک کی بس ہوتی، اور نہ یہ استعفے آتے۔ یہ ایران کی ثابت قدمی نے یہ نتائج برآمد کیے کہ وہ امریکہ جو کل تک کہہ رہا تھا کہ انکنڈیشنل سرنڈر کریں، وہ اب مدد مانگ رہا تھا کہ آپ نے ہرمز کھولنے کے لیے فلاں ممالک بھی آئیں۔ ٹرمپ نے انہیں بھی کھری کھری سنائی ہیں۔ ظاہری بات عادت سے مجبور ہے کہ آسٹریلیا، جرمنی، جاپان کا ذکر کیا، ساؤتھ کوریا کا، کہ یہ ممالک ہماری حمایت میں نہیں آ رہے اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ کہہ دیا، پہلے بے بسی کا اظہار کیا، پھر کہتا ہے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس استعفے اور نیٹو کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے، اور گلف کنٹریز جس کے بارے میں ٹرمپ نے عجیب دعویٰ کیا کہ یہ تو بہت حمایتی ہے جنگ کے، سعودیہ، قطر، یو اے ای، بحرین کی بھرپور حمایت ہے ایران کے خلاف جنگ میں۔ ہمارے دوست ممالک کبھی کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے، کبھی حمایت کرتے ہیں ٹرمپ کے بقول۔ یہ خود معاشی طور پر ہل کے رہ گئے ہیں، اور وہاں انسرٹنٹی آ گئی ہے، سرمایہ کاری نہیں آئے گی پیٹرو ڈالر کی وجہ سے، آئی ٹی سیکٹر کی وجہ سے، ڈیٹا سینٹر بنے ہوئے تھے امیزون کے اور دیگر، اور سیف ہیون سمجھا جاتا تھا، لوگ وہاں اپنی رقم پارک کرتے تھے۔ تو ان ممالک کے مستقبل میں ان کے ہاں امن کیسا ہوگا اس کے اوپر مسلسل سوال لگ گیا ہے۔ پیٹرو ڈالر اکانومی بھی رک گئی ہے، اور ان ممالک کی معیشت پر بھی گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ تو اب یہ ادھر سے استعفے آئیں گے، ادھر سے نیٹو پیچھے ہٹی، ادھر سے گلف کنٹریز کی بس ہوگی، ٹرمپ کے دعوے اپنی جگہ ہوں، لیکن یہ 3 معاملات مل ملا کے ان کو اس جنگ میں مزید رگڑا دیں گے، اور ان کے پیچھے ہٹنا اور ایگزاسٹ ہونا آسان ہو جائے گا۔ جو علی لاریجانی صاحب اور دیگر کی شہادت نے جن میں ذکر کیا، اس میں ایک نقطہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ نقطہ یہ ہے کہ اس کا نقصان ایک اور کیا ہوگا۔ اب جو بھی نئی شخصیت تعینات ہو رہی ہے کسی عہدے پر، وہ پہلے سے زیادہ سخت گیر موقف رکھتے ہیں، پہلے سے زیادہ پدلے کی آگ میں آ کے اس سیٹ کو سنبھالیں گے، اور ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی تھی کہ اگر 3-3 4-4 درجوں کی لیئرز بھی قیادت کی شہید ہو جائے تو بندے تیار بیٹھے جن کو پتہ ہے انہوں نے مشن کیا پورا کرنا ہے۔ تو یہ ان کی کم عقلی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، میں ایک خبر آپ کو دے دوں اور پھر آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں۔ جو ان کا بڑا بحری بیڑا جس پہ بڑا مان ہے، یو ایس ایس جیرلڈ آر فیلڈ، وہ سب سے بڑا جو بحری بیڑا ہے جنگی دنیا بھر کا، یہ جو آپ کو یاد ہوگا جو لوگ صبح کا میرا ویلاگ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے ویلاگ کیا تھا کہ انہوں نے اس جہاز کو ایران نے نشانہ بنایا اور وہاں آگ لگ گئی ہے اور وہ پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا بحری بیڑا اگر وہ ٹھیک ہوتا تو وہ آپ نے ہرمز آ کے کھلوا لیتا۔ یہ ایک اور ثبوت۔ تو اس کو 12 مارچ کو لگی تھی آگ، خبر ہم نے دی کہ ایران نے ٹھوکا ہے،
تو سینٹ کام نے تب اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ نہیں، یہ معمول کی کارروائی کے دوران، آپریشنل تیاریوں کے دوران اس میں آگ لگی ہے، اس پہ قابو پا لیا گیا، ایران کا کوئی میزائل یہاں نہیں آگے گرا۔ تو نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ اصل میں 30 گھنٹے اس بحری بیڑے جنگی جہاز کے اوپر آگ لگی رہی۔ 600 سے زائد لوگ عملے میں ایسے تھے جو بستروں سے محروم ہو گئے، بیڈ نہیں مل سکا انہیں، اور دھوئیں کے وجہ سے درجنوں افراد جو تھے وہاں پہ اس حملے میں وہ سانس کا شکار ہوئے۔ نیو یارک ٹائمز نے اس کو انرتھ کیا، اور 10 ماہ سے یہ ڈپلوائے ہے اس خطے میں، لیکن آگے نہیں آ سکا۔ ایران کے پاس مشرق وسطیٰ کے قریب آس پاس ہی ہے، اور یہ آیا تھا جزائر کیریبین جو ہیں، ویسٹ انڈیز کی جہاں کرکٹ ٹیم مختلف جزائر سے بنتی ہے، ان کو کیریبین جزائر کہتے ہیں، تو وہاں یہ ڈپیوٹڈ تھا، وہاں سے یہاں یہ جہاز پہنچا، لیکن آگے نہیں جا سکا۔ آبنہ ہرمز کے لیے یہ یو ایس ایس آر جو جیرلڈ آر فیلڈ ہے اور جو ابراہیم لنکن ہے وہ بھیجیں ٹرمپ صاحب۔ اگر 100 سے زائد جہاز ایران کے تباہ کر دیا، نیوی کا بڑا غرق کر دیا، تو جہاز پھر ایران کی مرضی سے گزرا ہے، پاکستان کا یا انڈیا کا یا چائنا کا یا کسی اور کا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اوور آل جو طاقتیں اس دنیا کی، جن کو گھمنڈ تھا کہ وہ بہت مضبوط فوج رکھتے ہیں، بہت مضبوط ان کی آرمی ہے، بہت پیسہ ہے، بہت میزائل ہیں، دنیا کو مرضی سے چلا سکتے ہیں، ان کے لیے دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، کیونکہ نیچر کا، فطرت کا، اللہ کا نظام کچھ اور ہوتا ہے۔ گھمنڈ اور غرور اسے بے حد ناپسند ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔